مثبت ذاتی تشخص یا پازیٹیو پرسنل آئیڈینٹی کامیاب لوگوں کی ایک اہم صفت ہے۔ تمام کامیاب انسانوں میں مثبت تشخص سے ذات ضرور ملتا ہے۔ کامیاب آدمی کی طرح حرکات کرتا ہے۔ آپ جو کچھ خود کو اپنے ذہن میں دیکھتے ہیں وہی آپ حاصل کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ خود کو سمجھتے ہیں وہی آپ ہوتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی ہیں یہ بات رکاوٹ نہیں، رکاوٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں وہ سوچیں جو آپ نہیں ہیں۔ افراد عموماً حقائق کو دیکھ کر حرکات نہیں کرتے، بلکہ وہ حقائق کو اپنی نظر سے دیکھ کر حرکات کرتے ہیں۔ ہر فرد اپنے بارے میں یہی محسوس کرتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے۔ تشخص ذات آدمی کو سمجھنے کی ایک کلید ہے۔ اگر آپ اپنا تشخص ذات بدل دیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے اپنی شخصیت بدل دی اور رویہ بھی بدل لیا۔ ذاتی تشخص کی دریافت سب سے اہم دریافت ہے۔ بچپن سے ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کے بارے میں کچھ تانے بانے ضرور بنتا ہے۔ ہر فتح اور شکست، ہر فائدے اور ہر نقصان سے جو عقیدہ ذہن میں بنتا ہے، آدمی اسی پر اپنی ذات تشخیص کرتا ہے۔ بچے اپنی ذات کے بارے میں معصوم اور سادہ سی رائے رکھتے ہیں۔ ان پر بیرونی مدح یا حجب کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ وہ بچے جنہیں ان کے ٹیچر کمزور ذہن کا سمجھتے ہیں وہ دوسروں سے خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ہنر، کردار اور کام کے پیش نظر ہر مرد اور ہر عورت کو بہرحال اپنا ایک ذاتی تشخص بنانا ہوتا ہے۔ میں تو بیکار ہوں، مجھ سے تو انڈا بھی نہیں ابلتا، میں بہت اچھی رقاصہ ہوں، میرے اندر حصے مزہ بہت زیادہ ہے، میں بہت زیادہ حساس ہوں۔ یہ سارے جملے آدمی کی اس ذہنی تصویر کی غمازی کرتے ہیں جو اس نے اپنے لیے سوچی ہوتی ہے کہ میں ایسا ہوں۔ ہم ان حدود سے باہر نہیں جا سکتے جو ہم نے اپنے لیے بنائی ہیں، تاہم ہم اپنے لیے نئی حدیں ضرور بنا سکتے ہیں جن کے اندر ہمیں رہنا چاہیے۔ ہم کیسے آدمی ہیں، ہمارا ذاتی تشخص اس کا غماز ہوتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا کنٹرول میکنزم ہے۔ ہمارا ذاتی تشخص ہمارے تحت شعور کی سطح پر رہتا ہے۔ سوچ کی شعوری سطح ماحول سے اطلاعات وصول کر کے یادداشت کے ذخیرے میں رکھتی رہتی ہے۔ یہی عقلی فیصلے کرتی ہے، یہ جج کی طرح ہوتی ہے۔ روبوٹ سچ کی تحت شعوری سطح جسم کا خودکار کنٹرول، مثلا سانس لینے کا کام، دل کی دھڑکن وغیرہ کی ذمہ دار ہے۔ اسے روبوٹ کہہ سکتے ہیں۔ اب ان دونوں کا تعلق کیا ہے؟ جج اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ روبوٹ سے اجازت نہ لے لے، یعنی شعور لاشعور کی ایما کے بغیر فیصلہ نہیں کر پاتا۔ لاشعور روبوٹ یادداشت کے ذخیرے کو ٹٹول کر ضروری معلومات جج یعنی شعور کو فراہم کرتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ اس بیان سے لگتا ہے کہ جج روبوٹ کو کنٹرول کرتا ہوگا، مگر حیرت کی بات ہے کہ یہ معاملہ الٹا ہے۔ تحت شعور شعور کو کنٹرول کرتا ہے۔ شعور سے پوچھے بغیر ایکشن ہو جاتے ہیں، مگر شعور تحت شعور کی مرضی کے بغیر کوئی ایکشن نہیں کر سکتا۔ اب ذاتی تشخص کے عمل کو اس آسان سی نظم سے سمجھیں۔ میرے پاس ایک ننھا سا روبوٹ ہے، وہ میرے ہر طرف رہتا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنے ننھے روبوٹ سے کہتا ہوں اپنی تمام امیدیں اور اپنے تمام خدشات۔ یہ میری ہر خوشی اور ہر دکھ کو سنتا بھی ہے اور یاد بھی رکھتا ہے۔ بہت پہلے میرے روبوٹ نے میرا حکم مانا، پھر برسوں کی تربیت کے بعد وہ میرے قابو سے نکل گیا۔ اب اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اصلی ہے، کیا نقلی ہے۔ میں چاہے کتنا بتاؤں، وہ تو اب مجھے حکم دیتا ہے۔ گویا ثابت ہوا کہ آپ اپنے تحت شعور کے غلام ہیں۔ اس میں آپ کی وہ تمام اہم تصویریں موجود ہیں جو آپ اپنے بارے میں بناتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے ذاتی تشخص میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے، اس وقت تک آپ کی شخصیت اور آپ کی حرکات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے رویے، حرکات اور شخصیات
کام کی سطح پر آپ کے ذاتی تشخص سے پیوست ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے تشخص ذات پر قابو رکھتے ہیں اور اسے اپنی خواہش کے مطابق بدل لیتے ہیں۔ وہ اپنے ذاتی تشخص کو بلند کر کے اپنی کائنات کو وسیع کر لیتے ہیں۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ فکریں، تشویش، نفرت، غم وغیرہ منفی اور تخریبی ہیں۔ ان سے تخلیقی تخیل کو نقصان پہنچتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے بارے میں جو تصویر ذہن میں ابھارتے ہیں وہ ہوتی ہے جو وہ بننا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو یوں دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے واقعی وہ کام کر ہی لیا ہو جو ان کی خواہش ہے۔ مثلاً آپ کو ایک فوجی جرنیل بننے کی خواہش ہے۔ آپ اپنے ذاتی تشخص کو یوں ابھاریں جیسے آپ واقعی جرنل بن گئے ہوں، جیسے آپ واقعی ہی ایک جرنل ہیں۔ آپ کے سینے پر تمغے آویزاں ہیں، لوگ آپ کو سلیوٹ کر رہے ہیں، آپ سب کے درمیان شان سے چل رہے ہیں۔ کامیاب لوگ کامیاب آدمی کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ کامیاب آدمی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اپنے لیے آپ آج کیا دیکھ رہے ہیں، کل آپ کیا ہوں گے۔ سوچئے، جیتیے، گنوانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ اپنے ذہن میں اپنی تصویر جیسے ابھارتے ہیں اسی طرح آپ کی حرکات اور کام ہو جاتے ہیں۔ خود کو ایک نالائق فرد سمجھیے، آپ واقعی نالائق بن جائیں گے۔ کامیاب آدمی تصور میں خود کو ایک اہم آدمی، ایک لائق شخص کی حیثیت سے دیکھتا رہتا ہے۔ وہ کامیاب اور لائق شخص بن بھی جاتا ہے۔ خود کو اہم گردانیے، اہم کام کریے، ذاتی تشخص اچھا رکھیے۔ عمدہ تشخص ذات ابھارنے کے لیے آج سے ہی یہ کام شروع کر دیں۔ نمبر 1، کہیں گھومنے نکلیں اور بچپن کے خوشگوار کھیلوں کو یاد کریں۔ اپنے تصور کو تھوڑا سا صاف کریں، یعنی اسے تیل دیں۔ یہ آپ کی دنیا کا حکمران ہے۔ نمبر 2، فارغ اوقات میں آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ نے اپنی سب سے اہم خواہش کو حاصل کر لیا ہے۔ اسے یوں ہی ذہن کے پردے پر دیکھیں جیسے ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں۔ مثلاً امتحان میں کامیابی، پیشے میں ترقی اور کامیابی کی خوشی کو محسوس کریں۔ نمبر 3، کسی کامیاب شخص، کسی بڑے آدمی کی سوانح عمری پڑھیں۔ ہر ماہ کسی نہ کسی تاریخ ساز شخصیت کی سرگزشت پڑھیں جو آپ کی لائن کے ہوں، جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہو۔ نمبر 4، اگر آپ عادت کے تحت ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کی قوت متخیلہ یعنی تصور کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ صرف خاص شو دیکھیے اور بس، اور بچوں کو بھی منع کریں وہ عادتاً اسے نہ دیکھیں۔ نمبر 5، دن کے خواب دیکھنے کی عادت ڈالیں، لیکن صرف خواب ہی نہ دیکھتے رہیں بلکہ عمل بھی کریں۔ نمبر 6، ایسے پروگرام سنیں جن میں تعلیماتی باتیں ہوں، معلومات ہوں۔ ایسی کتابیں پڑھیں جو کارآمد ہوں، جن سے ذہن میں ترقی کے دروازے کھلتے ہوں۔ نمبر 7، 2 صفحات پر اپنے پیشہ ورانہ اور ذاتی اثاثوں کو اس طرح لکھیں جیسے لوگ درخواست میں لکھتے ہیں جب وہ نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پرانے کارناموں اور تجربوں کے بجائے موجودہ تجربوں کا ذکر کریں اور بتائیں کہ مستقبل میں آپ کیا کیا ترقیاں کر لیں گے۔ اسے ہر 2 ماہ بعد دوبارہ لکھیں اور اسے ہفتہ وار پڑھتے رہیں۔ اور نمبر 8، اپنے بارے میں اچھی رائے رکھیں، بلند رائے رکھیں اور اپنے ذہن میں خود کو کامیاب آدمی کی شکل میں دیکھیں۔